کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بنایا گیا؟ اس کی علت بھی حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، پھر ہم نے اپنے معاملات کو دیکھا۔ جب ہم نے اپنے معاملات کو دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا، یعنی ہمارے نماز کے لیے۔ جب حضور علیہ السلام بیمار تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ ہجرت کے فوراً بعد امیر حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا رسول اللہ نے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس ذات کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، ہم نے اس ذات کو اپنی دنیا کے لیے پسند فرما دیا اور اس طرح سے ان کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلافت باطنی اور خلافت روحانی یہ سارا گورکھ دھندا ہے، کہ دینی خلافت بعض لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے پاس تھی، دنیاوی خلافت حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھی۔ یہ تقسیم ہم کر رہے ہیں، لیکن امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جس کے لیے رسول اللہ ہمارے دین کے لیے جس پر راضی ہیں، رسول اللہ کی ذات ہمارے دین کے معاملات میں جس کی ذات پر راضی ہے، ہم نے اس ذات کو اپنی دنیا کے لیے اختیار کر لیا۔ تو دین میں بھی اول اور دنیاوی خلافت میں بھی اول، روحانی دنیاوی ہر قسم کی خلافت کا جامع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کوئی پارشلی خلافت رسول اللہ کی نہیں لی انہوں نے، بلکہ صحابہ کرام نے کلی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔